اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے، لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَامْشُوا ہوتا ہے جو صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھئی او وگا نکل گیا او وگا نکل گیا، وہ آرام سے جا رہے ہوتے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے۔ دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فَاسْعَوْا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں آگا۔ جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فَانْتَشِرُوا، فَامْشُوا، فَاسْعَوْا، سارعوا، متنافسون۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا، فَاسْعَوْا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فَاسْعَوْا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ۔ ہر والا ہوتا ہے دوڑنا۔ فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قسورہ، کبار، عجاب، حضوا، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ،
इन हाज़ा लशैउन उजाब अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा। तो इस पर कुरैश ने एतराज़ किया कि ये तो फसाहत नहीं है। हरम शरीफ में बैठे थे, आपने फरमाया किसी बूढ़े देहाती को लाओ, बद्दू जिसको कहते हैं, या हमारी ज़ुबान में जांगली कहते हैं, हम लोग जांगली हैं, सदियों से आबाद हैं। तो वो एक बद्दू को लाए, वो आपके सामने बैठा, तो आपने उससे पूछा, उससे कोई बातचीत की, मुझे वो अल्फाज याद नहीं तो मैं ऐसे मंसूब ना करूं। तो बातों के दौरान आपने उसके ना पसली में ना उंगली मारी ऐसे, तो ऐसे हो गया। कि वो ऐसे होता, आपने इधर उंगली मारी, वो ऐसे हो गया। फिर वो इधर होता, आपने फिर इधर उंगली मारी, तो ऐसे हो गया। उसको गुस्सा दिला रहे थे, क्योंकि गुस्से में आदमी फितरी ज़ुबान बोलता है, वो अदबी ज़ुबान नहीं बोलता, वो अपनी फितरत की ज़ुबान बोलता। हम हज में थे, तो एक हमारे साथ लगारी दोस्त थे, तो बहुत मशक्क़त का हज था। तो वो एक यूपी के दोस्त थे, उनका पाँव उनके पाँव पे आ गया। तो वो उन्होंने उर्दू में मादरत की, इन्होंने उर्दू में चढ़ाई की। जब इन्होंने चढ़ाई की तो उन्होंने भी चढ़ाई की। तो फिर उनको देखा कि उर्दू कम नहीं बनता, अंदर मेरे नाल सराय की अला, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ और मैं उर्दू में वो गुस्से का इजहार नहीं कर सकता, मेरे नाल सराय की अला। तो अब उसको गुस्सा दिला रहे थे। जब उसको वो तैश आया तो कहने लगे, या कस्वरतल अरब, कस्वरा शेर है हबशी ज़ुबान, या कस्वरतल अरब अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा व अना रजुलुन कुब्बार इन हाज़ा लशैउन उजाब। तो चारों लफ्ज़ बद्दू ने एक ही बोल में, एक ही सतर में बोल दिए। तो सारे कुरैश के सर झुक गए। तो फ़िरार होता है डर के भागना। अच्छा, यहाँ किससे डरना है ये कोई नहीं लिखा हुआ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह। तो जब किसी चीज़ का ज़िक्र ना हो और वो वहाँ मौजूद हो, तो उसमें उमूम का फ़ायदा होता है, कि हाँ वसी माना होता है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ तुम्हें डराया रही है, तुम्हारी आखिरत को ख़राब कर रही है, तो दौड़ लगाओ किधर? अल्लाह की तरफ। इसमें है डर के भागना। और मुझे चूँकि अरबों में मैंने बहुत सी अरबी की बारीकियाँ बद्दुओं से सीखी, और 1997 में मिना में आग लग गई थी। तो मैं वहीं था हज पर, जहाँ हम थे वहाँ आग नहीं पहुँची, उधर से दौड़ते हुए लोग आ रहे थे। तो एक अरबों का वफ़द गुज़रा, तो उसने हमें देखा कि हम मुतमईन खड़े हैं, कहता फर्रा फर्रा फर्रा। तो मुझे फिर वो याद आया कि डर से भागने के लिए फ़िरार होता है, फर्रा फर्रा फर्रा, भागो भागो भागो, आग आ रही है, फ़िरार। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ में ये मुकाबला, अबू बकर तो मुकाबला नहीं करते थे, उमर करते थे। तो जब तबूक का मौका आया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल की कमी थी और हज़रत उमर मालदार थे। कहने लगे, ले भाई उमर, ए हुण गल बन गई तेरी, अब तू जीता ही जीता, क्योंकि अबू बकर के पास तो कुछ है ही नहीं, तेरे पास बहुत ज़्यादा है, आज नंबर तेरा है। तो उन्होंने माल को आधा किया और आधा लेकर आए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जितना था सारा लेकर आए। अब अबू बकर का इतना समझो और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना।
تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں، تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو عمر، کتنا لائے ہو ابوبکر، کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ مولوی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے پچھا بینکیں چھوڑ کتنے، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کر، میں تو 2 نمبر لگتا ہے کام۔ کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے، سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ کے دیں آپ کو۔ ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے، کس مد میں ہے، لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے، ابوبکر ہار جاتے۔ تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ اللہ بھی کم بن گیا۔ وہ پٹلیا لے کر آیا اور میں اتنا بڑا بڑا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، تو بڑے جوش میں کھڑے تھے۔ جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو گیا۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ انسان کو ہدیناہ النجدین، 2 راستے دکھائے، غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ غلط علم کیا بتاتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ غلط علم کہتا ہے وہی زندگی ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے، پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھلی۔ کہ میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کسراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں۔ یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، موت، یہ ہلاک، اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے۔ بہت مشکل ہے، وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا
جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی ہوں، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا۔ میرا درخت سے کیا واسطہ؟ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن كل ام یتبعها ولدها۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب اب واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا، یوں سمجھو اپنی زبان میں کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صغرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا۔ اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے۔ لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا۔ تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو۔ رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے، ہمیشہ گئے تو پھر مر